الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: اقرأ وربك الأكرم. صدق الله مولانا العظيم. عزیز طلباء، دور نزدیک سے تشریف لائے ہوئے معزز مہمانان کرام، اس ادارے سے وابستہ افراد، حضرات اساتذہ کرام و جمیع عملہ، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ قرآن مجید کے حوالے سے آج کا ہمارا یہ سفر ہوا. ہمارے اگرچہ کہ بہت سینئر ہیں ہم سے، لیکن دوستانہ تعلق رکھتے ہیں. حضرت مولانا عبدالرزاق صاحب قاسمی زیدت معانی ہیں. انہوں نے اپنے اس مدرسے کے طلباء کے امتحان کی خواہش گزشتہ ہفتہ 10 دن پہلے ہمارے سامنے رکھی تھی. بہرحال ہم نے اپنی سعادت سمجھتے ہوئے اس خدمت کو قبول کیا اور آپ کے درمیان ہے. جہاں تک طلباء کے مظاہرے کی بات ہے تو الحمدللہ جیسا تعارف کرایا گیا تھا طلباء کی محنتوں کے سلسلے میں، امتحان کے بعد ہم نے طلباء کو 100% اسی کے مطابق پایا. جس محنت کے ساتھ، جستجو کے ساتھ ان کے پیچھے خدمات کی گئی ہیں، اس کا ثمرہ آج ہمیں اپنی آنکھوں کو دیکھنے کو ملا. نورانی قاعدہ سب طلباء کا ایک ہی کیفیت کے ساتھ ذہن میں محفوظ ہو جانا اور ایک ہی کیفیت کے ساتھ طلباء اس کا مظاہرہ کرنا، یقیناً یہ استاذ کی مسلسل محنت، اخلاص، طلباء کے تئیں فکر مندی اور اسی کے ساتھ ساتھ ذمہ داران مدارس کی توجہ، بلکہ پورے عملے کا بہتر نتیجہ حاصل کرنے کے لیے فکر مند ہونا، یکجٹ ہونا، یہ آج کے طلباء کے مظاہرے کا نتیجہ تھا. کوئی بھی کام اجتماعی طور پر آپسی معاونت کے ساتھ کیا جائے تو یقیناً اس کے اچھے نتائج برآمد ہوتے ہیں. انفرادی طور پر تنہا ایک آدمی محنت کرتا ہے تو اس کی محنت کے حد تک نتیجے بہتر ہوتے ہیں، ما بقیہ حصے کے نتیجے اس کے موافق نہیں ہو پاتے. لیکن یہاں پر محسوس ہوا کہ الحمدللہ سب ایک ہی مزاج کے، ایک ہی فکر کے اور ایک ہی چیز کو ہدف اور ٹارگٹ بنا کر اپنی محنتیں صرف کر رہے ہیں طلباء کے پیچھے. نتیجتاً طلباء کا مظاہرہ بھی یکساں رہا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان سب محنت کرنے والوں کو اپنی رضا عطا فرمائے، ان کی خدمات کو قبول فرمائے اور مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے. جو طلباء نورانی قاعدہ مکمل کر کے آج
قرآن شریف کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، نہایت ہی خوش قسمت ہے، اس لیے کہ اس کے معن بعد یہ اس قرآن پاک کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے کا عمل شروع کریں گے، اور یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے۔ قرآن پاک کی حفظ کے لیے ہمارا یہ انتخاب نہ ہمارے ماں باپ کی طرف سے ہوا ہے، نہ اساتذہ کی طرف سے ہوا ہے، نہ رشتہ داروں کی طرف سے ہوا ہے، بلکہ حفظ قرآن کے لیے جس انسان کا انتخاب ہوتا ہے وہ براہ راست اللہ تعالیٰ کی ذات سے اس کا تعلق ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت بھی ہم ہی کرنے والے ہیں۔ گزشتہ انبیاء پر جو کتابیں نازل ہوئی تھی اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذمہ داری میں نہیں لیا تھا، بلکہ اس نبی کے امت کے سپرد کیا تھا، لیکن انہوں نے اس کی حق تلفی کی، اس میں تحریف کی، اس کو تبدیل کر دیا، ضائع کر دیا۔ قرآن مجید کے متعلق چونکہ اس قرآن کو قیامت تک باقی رہنا تھا، اس لیے کہ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بنا کر بھیجے گئے، آپ کے بعد نہ کوئی نبی آنے والے ہیں اور نہ کوئی رسول، خاتم النبیین والمرسلین کا رتبہ دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا، تو ظاہر سی بات ہے قیامت سے پہلے آنے والے آخری شخص کے لیے بھی ہدایت کا سامان وہ آپ ہی کی تعلیمات ہیں، اور آپ پر جو تعلیم کی گئی قرآن کی اس کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ داری میں لیا۔ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے اوپر لینا یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی دلائل میں سے ایک دلیل، لیکن اللہ تعالیٰ نے کرم یہ فرمایا کہ سبب اور ذریعہ اپنے انسانوں ہی کو بنا دیا۔ اللہ چاہتا تو جس طریقے سے بھی وہ قرآن کو محفوظ رکھنا چاہتا محفوظ رکھتا، لیکن حفاظت کا ذریعہ اللہ نے بندوں ہی کو بنایا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا رؤوف ہے، رحیم ہے، کریم ہے، وہ مختلف بہانوں سے اپنے بندوں کی بخشش و مغفرت چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم متقاضی ہوا کہ اس حفاظت کے بہانے سے بھی میں اپنے بہت سارے بندوں کو اپنی رحمت کا مستحق بنا دوں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کی بھلائی کے لیے یہ نظام قائم فرمایا کہ حفاظت تو میری ذمہ داری ہے، لیکن حفاظت میں اپنے بندوں ہی کے ذریعے سے کراؤں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک کو حفظ کرنے کا موقع انسانوں کو عطا فرمایا، ورنہ آپ غور کریں عقلی طور پر کہ قرآن میں 30 پارے، ہزاروں آیتیں، 6666 آیتیں، یہ پورے 30 پاروں کا اتنا بڑا مجموعہ کسی ایک معمولی سے ننھے منھے 10 11 12 15 سال کے بچے کے دل میں از اول تا آخر محفوظ ہو جانا اس طریقے سے کہ وہ زبر زیر کی بھی غلطی نہ کرے، یہ بغیر اللہ تعالیٰ کی چاہت کے ممکن نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا اور اپنے بندوں کا انتخاب فرمایا، چنانچہ اس انعام سے نوازنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو منتخب فرماتے رہے۔ اپنی اس حفاظت قرآن کے وعدے کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے ہی بندوں میں سے کچھ کا انتخاب خود فرماتا ہے، اور پھر اس کے سینے میں اس پوری قرآن کو محفوظ کر کے اپنی حفاظت کی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں۔ تو اس طرح حفظ قرآن مجید کے لیے ہمارا منتخب ہونا یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے، اور اللہ کا قانون یہ ہے کہ اللہ جب اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے
تو نعمت کی قدردانی کرنے والوں پر نعمت کی برسات کرتا ہے، ناقدری کرنے والوں کی گرفت بھی کرتا ہے۔ چنانچہ اتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دی کہ اپنے پاکیزہ کلام کی حفاظت کے لیے ہمارا انتخاب فرمایا، تو مقام ہمارا اللہ نے بہت بلند کر دیا، اتنا بلند کہ اللہ تعالیٰ روز محشر حافظ قرآن کو فرمائیں گے کہ اے میرے بندے، قرآن پڑھتا جا اور ترقی کی منزلیں طے کرتا جا، جو آخری آیت بندہ پڑھے گا وہی اس کا مقام مرتبہ ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے، حافظ قرآن تو الحمد سے لے کر والناس تک 30 پارے پڑھ جائے گا، اور جو جنت کا اعلیٰ مقام ہے اس میں اللہ تعالیٰ اس کو ٹھکانہ عطا فرمائے۔ اور صرف اتنا ہی انعام نہیں، بلکہ حدیثوں میں آیا ہے کہ حافظ قرآن کے سر پر تاج پہنایا جائے گا اور حلت الکرامہ سے اس کو نوازا جائے گا، اور جو حافظ قرآن کے ماں باپ ہیں ان کے سروں کو بھی تاج سے نوازا جائے گا۔ علماء کرام نے یہاں پر یہ نکتہ بھی بیان فرمایا ہے کہ جہاں حفظ کرنے والے طالب علم کا ایک مقام ہے، وہیں اس کے ماں باپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس حفظ ہی کی برکت سے ایک اونچا مقام عطا فرمایا ہے۔ اور یہ مقام کیوں عطا فرمایا؟ اس لیے کہ حفظ کرنے کی ساری محنت تو حفظ کرنے والے طالب علم کی ہوتی ہے۔ وہ اس چھوٹی سی عمر میں اپنے گھر بار کو چھوڑ کر مدرسے کی مشقت بھری زندگی میں رہتا ہے، روکھی سوکھی کھانے کو برداشت کرتے ہوئے وہ صبح شام، فجر سے پہلے، فجر کے بعد، ترانے کے بعد، ظہر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد مسلسل محنت کرنے کے بعد یہ 30 پارے اس کے سینے میں محفوظ ہوتے ہیں۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ انعام سے نواز رہے ہیں، یہ بات تو سمجھ میں آ گئی۔ اس کے ماں باپ کو انعام سے کیوں نواز رہے ہیں؟ تو ان کے ماں باپ کی بھی بڑی قربانی ہے کہ ان کے ماں باپ نے اس عمر میں اپنے ان معصوموں کو، اپنے لخت جگروں کو قرآن کی حفاظت کے لیے ان مدارس کے حوالے کیا۔ یقیناً اس عمر میں ہر ماں اور ہر باپ اپنے نونہالوں کو اپنے کلیجے کے قریب رکھنا چاہتے ہیں، لیکن اس عمر میں مدرسے کے حوالے کر دینا یہ محض اس خواہش کے نتیجے میں ہے کہ میرا بیٹا حافظ قرآن بن جائے۔ تو حفظ قرآن کے خواہش کے نتیجے میں اتنی بڑی قربانی چونکہ ماں باپ بھی دیتے ہیں، اس لیے اس قربانی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان ماں باپ کو بھی بلند ترین مقام سے نوازیں گے روز محشر میں۔ تو یہ اتنی نعمتیں ہیں قرآن مجید کی، ان نعمتوں کی قدردانی جو حافظ قرآن کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی زندگیوں میں خوب ترقیات عطا فرماتے ہیں، اور جو ان نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہوتی ہے۔ ناقدری یہی ہے کہ اتنے بڑے مقام پر فائز کرنے کے باوجود انسان اپنے دل و دماغ میں یہ بات لائے کہ میرے پاس کوئی بڑی نعمت نہیں ہے، اور وہ مایوسی کا شکار رہے، حافظ قرآن بن جائے اس کے باوجود بھی مایوسی کا شکار رہے، دنیاوی تنگدستی کا شکوہ کرے اللہ تعالیٰ سے یا انسانوں کے سامنے، تو پھر اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں آتی۔ یا پھر حافظ قرآن تو ہے لیکن اس قرآن کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں، حافظ قرآن تو ہے لیکن اس کی تلاوت کا شوق نہیں ہے، اس کو باقی رکھنے کا ذوق نہیں ہے، آہستہ آہستہ کیا ہوا حفظ وہ نکلتے جا رہا ہے۔ یہ سب قرآن کے ساتھ ناقدریاں ہیں۔ ان ناقدریوں کو دیکھ کر پھر اللہ تعالیٰ اپنی پکڑ کا شکار بناتا ہے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میری نعمتوں کی تم ناشکری کرو گے تو میری پکڑ بڑی سخت ہے۔ اس لیے جو طلبہ اکرام حفظ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ ناظرے کا آغاز یہ مقدمہ ہے حفظ کے آغاز کا، تو یہ دراصل حفظ کا آغاز ہی کرنے جا رہے ہیں، تو ان طلبہ اکرام کو آج کی اس مجلس میں
یہ عزم کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ پروردگار عالم ہمیں پوری قرآن کا حافظ بھی بنائیے، اس پورے قرآن کو اپنے سینوں میں سمونے کی توفیق عطا فرمائیے، ہمارا شرح صدر فرمائیے۔ ایسا نہ ہو کہ حافظے کی کمزوری کی وجہ سے ہم کچھ پاروں کے حفظ کے بعد ہمت ہار جائیں۔ اے اللہ پورے قرآن کا ہمیں حافظ بنا دیجئے اور زندگی بھر اس حفظ کو ہمارے سینوں میں محفوظ رکھیے اور اس کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اس دعا کے کرنے کا آج دن ہے اور اللہ سے معاہدے کا دن ہے کہ پروردگار عالم ہم آپ سے عہد کرتے ہیں کہ اتنی بڑی نعمت سے آپ ہمیں نوازنے جا رہے ہیں، ہم اس نعمت کی ناقدری نہیں کریں گے۔ یقیناً یہ جو ننھے منھے بچے یہاں پر ہاتھ میں قرآن لیے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، آج آسمانوں پر فرشتے ان پر رشک کر رہے ہیں، کیونکہ فرشتوں کو یہ نعمت نہیں دی گئی۔ فرشتے اپنی مجلسوں میں ان طلباء پر رشک کر رہے ہیں کہ ان کو جو مقام بلند نصیب ہوا ہے وہ دنیا والے اس کا ادراک کر ہی نہیں سکتے۔ حقیقی ادراک تو اس کا آخرت ہی میں انسان کر پائے گا۔ نبی نے ہمارے فرما دیا، ہمیں یقین ہے کہ اس سے بڑا کوئی مقام دنیا میں نہیں ہے، اس لیے اس مقام بلند کی قدردانی کا آج ہمیں عزم کرنا ہے اور یہ ارادہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا رؤوف ہے، کریم ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کرم کا، رحم کا معاملہ فرمائے گا۔ ہمیشہ اسی سے مانگنے کی ہمیں عادت ڈالنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا اقرأ، اے میرے بندو پڑھو، وربک الاکرم، تمہارا پروردگار بڑا نوازنے والا ہے۔ اللہ کی ایک صفت ہے کریم، اسی کا یہ مبالغے کا صیغہ ہے اکرم۔ کریم اس کے معنی مفسرین نے بیان فرمائے الذی یعطی بغیر استحقاق۔ کریم اس ذات کو کہتے ہیں جو بغیر استحقاق کے عطا کرے۔ ظاہر سی بات ہے اتنی بڑی نعمت کے ہم مستحق نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بغیر استحقاق کے ہمیں عطا فرما دیا۔ ایسے ہی ہر نعمت وہ بغیر استحقاق ہی کے عطا کرتا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں اقرأ وربک الاکرم، پڑھو اللہ کا نام لے کر، تمہارا پروردگار بہت نوازنے والا ہے۔ اور کیا پڑھو؟ تو ظاہر سی بات ہے علم حقیقی تو وہ قرآن و سنت ہی کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ حضرات علماء اکرام نے فرمایا کہ علم وہی ہے جو بندے کو علیم تک پہنچائے، علیم اللہ کی ذات۔ تو ظاہر سی بات ہے قرآن سے زیادہ بڑھ کر وہ کون سا علم ہو سکتا ہے جو بندے کو اللہ تک پہنچا سکتا ہے۔ کوئی ایسی کتاب نہیں جسے پڑھ کر ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہوں قرآن سے بھی زیادہ۔ تو جس کتاب کو پڑھ کر ہم پروردگار کو پا سکتے ہیں، ان کی رضا کو حاصل کر سکتے ہیں، ان کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کر سکتے ہیں اور اخروی نجات پا سکتے ہیں اور دنیاوی فلاح پا سکتے ہیں، وہ کتاب آج اللہ نے ہمارے ہاتھوں میں دے دی ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کتاب کو اپنے سینوں سے لگا لیں اور اس کتاب کو اپنے سینے میں اتار لیں اور اس کے تقاضے کے مطابق زندگی گزارے، تو یقیناً دنیا میں بھی کامیابی ہمارا مقدر بنے گی اور آخرت میں بھی ہمارا مقدر بنے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ، میں تو اس دنیا سے پردہ فرما رہا ہوں لیکن اپنی امت میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر ان دو چیزوں سے اپنا تعلق، رشتہ، وابستگی میرے بندے مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھیں تو کوئی طاقت انہیں گمراہ نہیں کر سکتی۔ اس میں یہی دو باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار، آپ کا اسوہ حسنہ۔ اور اگر غور کیا جائے تو دونوں باتوں ملا کر ایک ہی بات ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ قرآن ہی کا خلاصہ ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن، آپ نبی کو دیکھ لو، پڑھ لو اور پھر قرآن کو پڑھ لو، دونوں میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوگا۔
تو کل خلاصہ یہ ہے کہ جو زندگیوں کا معراج تھا وہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اور اس کو اپنے سینوں میں محفوظ کرنے کا موقع اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نعمت کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کو پہلے سے اللہ نے یہ عطا فرمایا ہوا ہے انہیں اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور علی العموم پوری امت مسلمہ کو قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ اس کے علاوہ ہماری زندگیوں کے درست ہونے کا اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور امت مسلمہ پر سارے عالم میں جو مسائل پریشانیاں آ پڑی ہے اس کے دفع کا بھی بنیادی اور واحد حل یہی ہے کہ ہم قرآن و سنت سے اپنی زندگی کو وابستہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس عظیم نعمت کی ہمیں قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں جو آنے والے ذمہ داران ہیں اور سرپرستان ہیں ان سے بھی میں یہی گزارش کروں گا کہ ہم بھی قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں۔ اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ اولاً تو قرآن کو پڑھنا سیکھیں۔ ایسے بہت سے مکاتب ہیں اور ایسے بہت سے بڑی عمر کے حضرات کے لیے پڑھنے کا نظام اس شہر میں یقیناً ہوگا، نہ ہو تو اپنے محلے کی مسجد کے امام صاحب سے، مؤذن صاحب سے گزارش کر کے ایسے نظام قائم کریں اور اپنی قرآن کو درست کرنے کا اہتمام کریں، اس لیے کہ قرآن صحیح نہیں ہے تو آپ کی نماز کا بھی اعتبار نہیں ہے، اور جس کی نماز کا اعتبار نہیں ہے اس کی دین کا اعتبار نہیں ہے۔ تو کل ملا کر اپنی زندگی کو ایمان پر باقی رکھنے کے لیے بھی قرآن سے جڑنا ضروری ہے، قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنے والا بننا ضروری ہے۔ اس لیے عامت الناس سے گزارش ہے کہ کم از کم قرآن کا اتنا حصہ، جتنا حصہ ہماری نمازوں کو درست کرنے کے لیے ضروری ہے، وہ ضرور پڑھیں، سیکھیں۔ بہت سے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنے آتا ہے اور برسوں سے اسی کے مطابق اپنی نمازیں ادا کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب قارئ یقرأ القرآن والقرآن یلعنہ، بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں پلٹ کر قرآن ان پر لعنت برستا رہتا ہے۔ تو ایسے لعنتی لوگ قرآن پڑھیں گے اور اسی کے مطابق اپنی زندگی کو اور اپنی نمازوں کو درست مانتے رہیں گے اور قرآن کو صحیح کرنے کی فکر نہ کریں گے، تو پھر آنکھ بند ہونے کے بعد پتہ چلا کہ کوئی نماز کا اعتبار ہی نہیں، کیونکہ نماز قرآن کے بغیر مقبول نہیں اور قرآن آپ کی درست نہیں تھی۔ یعنی جن تقاضوں کے مطابق قرآن پڑھنے کا مطالبہ کیا گیا تھا، ورتل القرآن ترتیلا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ان قواعد کی رعایت کے بغیر ہم قرآن پڑھتے رہے تو ظاہر سی بات ہے اس وقت کف افسوس ملنے کا کوئی حل نہیں ہے۔ آج اللہ نے مہلت دی ہے، زندگی باقی ہے، اس لیے جو احباب قرآن سے ابھی دور ہیں، پڑھنا نہیں جانتے ہیں، وہ زندگی میں پڑھنا سیکھ لیں، اور اس کے آگے کا مرحلہ پھر قرآن کو سمجھنا، یہ بھی قرآن کا حق ہے۔ بنیادی حق یہ ہے کہ ہم قرآن پر ایمان لائیں، اس کی تلاوت کرنا سیکھیں اور قرآن کو سمجھیں، کیونکہ یہ قرآن ہمارے ہی لیے نازل کیا گیا ہے۔ یہ قرآن صرف علماء کے لیے نازل نہیں کیا گیا، یہ قرآن صرف انبیاء کے لیے نازل نہیں کیا گیا، کافۃ الی الناس، پوری کائنات کے لیے آپ نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، تو کائنات کے ہر فرد کے لیے یہ قرآن، اور امت مسلمہ کے لیے جس نے اس پر ایمان لایا ہے اس سے تو قرآن مطالبہ کرتا ہے اپنی تلاوت کا بھی اور اپنے مضامین کو سمجھنے کا بھی۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ قرآن کو اپنی رائے اور اپنی عقل سے سمجھنا جائز نہیں ہے، تو کیا کریں؟ دوسرے درجے میں جب قرآن پڑھنا آ جائے تو قرآن سمجھنے کی جب کوشش کریں گے تو علماء اکرام نے قرآن کے ترجمے اتنے لکھ دیے ہیں کہ سینکڑوں ترجمے آپ کو بازار میں میسر ہو جائیں گے۔ آپ اپنے مستند عالم سے رابطہ کر کے یہ معلوم کریں کہ کون سا ترجمہ قرآن کا مجھے پڑھنا چاہیے، وہ خرید کر لائے اور سلسلہ وار گھر میں ترجمہ قرآن کے حلقے لگائیں، خود بھی سمجھیں قرآن کو ترجمے سے، اپنوں کو بھی سمجھائیں، بچوں کو بھی سمجھائیں۔ روزانہ کی بنیاد پر 2 3 آیتیں ہم گھر میں پڑھتے رہیں گے تو 5 سال 10 سال 15 سال 20 سال ہی میں صحیح پورے قرآن کو الحمد سے لے کر والناس تک ایک مرتبہ ہم سمجھ کر پڑھنے والے بن جائیں گے، جو قرآن کا حق ہے۔ اگر اس حق کو ہم اپنی غفلت کی وجہ سے چھوڑیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے پکڑ فرمائے گا اور گرفت فرمائے گا۔ اس لیے
یہ بھی گزارش ہے کہ قرآن کو ہم سمجھنے والے بھی بنیں اور جو اصل منشا ہے قرآن کا اس کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزارنے والے بھی بنیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کی اس عظیم نعمت کی قدردانی کریں اور اس کے تقاضوں کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔